بلوچستان اندرونی طور پر تو بہت بڑا مسئلہ ہے ناظرین، اور ہم اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کے اندر مختلف نقطہ فکر بھی پائے جاتے ہیں، تجاویز بھی کافی آ رہی ہیں۔ پاکستان میں بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوتی ہے بلوچستان کے اوپر۔ امریکہ کی طرف سے بلوچستان کے معاملے کو اس طرح اٹھانا کہ جیسے یہ ایک آزاد علاقہ ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسری طاقت قابض ہے، یعنی پاکستان، وہ تمام ایشوز ہم ہائی لائٹ کریں اس پروگرام میں۔ جی آپ فرما رہے تھے صوفی صاحب، جو بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اسٹرانگسٹ ٹرمز میں کنڈیم کریں۔ میں بیسیکلی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وینیو آف ڈسکشن جو ہے ہمیں اس پر کرٹیسائز ہم کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن جو سبسٹنس آف ڈسکشن ہے، ٹھیک، ہمیں اس کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ جینون ایشوز ہمارے لیے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے، اور بلوچیوں کے نزدیک یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے بھی کوگنیزنس لی ہوئی ہے، اور ریاست کسی طور پر اس کے پاس یہ ایلیبائی نہیں ہے۔ اگر ریاست ملوث ہے تو ریاست جواب دہ ہے ان تمام مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ تو یہ جو سبسٹنس ہیں، جو ایشوز ہیں، ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا ہے اس پروسیس میں۔ وہ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہم نے ہینڈل کرنے ہیں۔ لیکن یہ اٹھایا کہاں پہ جا رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں نا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا میٹر ہے، فار ایگزامپل یہ اٹھا رہے ہیں، یہ میٹر آلریڈی سپریم کورٹ نے، میں خود سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں، ہم ان کے بیٹھے بھی رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جتنی سختی سے اس ایشو کا نوٹس لیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے سیکٹریز کو، باقی لوگوں کو بلایا ہے، he is taking a very very serious notice of this. Let me شہری رحمان صاحب لائن پر ان سے بات کریں۔ شہری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم طلعت، کیسے ہیں؟ جی خیریت، بہت شکریہ آپ کا۔ میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ جو سب کمیٹی کی ہیئرنگ ہے بلوچستان کے اوپر، ہم نے آپ کا رد عمل دیکھا، ہم نے شاید کنڈیم اس کو نہیں کیا لیکن اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ کنڈیم ہم کر سکتے تھے یا کیا ہم نے کنڈیم؟ خبر صحیح نہیں پہنچی ہمارے تک۔ نہیں جی، کنڈیم بھی کیا، اور ہر لیول پر جسے کہتے ہیں کنوے بھی کر دیا۔ یہ دوسری بات یہ کہ مذمت کے علاوہ میں نے آپ کا پروگرام نہیں سن سکی کیونکہ یہاں صبح ورکنگ آورز ہیں۔ یہ میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پر جہاں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، ہمیں پھر بعد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو کانگریس مین ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں لون رینجر قسم کے ہیں، لیکن پھر بھی، اور یہ پالیسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست کی طرف سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اپنا احتجاج جاری کریں، پرائمریلی کیونکہ دیکھیے ہیومن رائٹس تو بالکل ایک الگ چیز ہے، دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک کے ڈسممبرمنٹ یا اس کا کی بندر بہٹ کی اس طرح بات نہیں کر سکتے اور یہ سمجھیں کہ پھر ہم کوئی اس پر احتجاج بھی نہ کریں۔ تو احتجاج تو بہت سخت الفاظ میں اور مذمت بھی بہت سخت الفاظ میں یہاں بھی کی گئی ہے، اور فارن آفس سے بھی اسلام آباد سے یہ جاری کیا گیا۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، جی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹویٹر پر بھی اسپوکس پرسن کی ایک بریفنگ میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اتنے سخت الفاظ، یہ فارمولیشنز نہیں ہیں، لیکن بلوچستان ایشو کے طور پر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور پاکستان کی حکومت سے اس توقع کا اظہار کیا کہ اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کے اندر ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مختلف انداز سے یہی ایشو اٹھایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لون رینجر ہیں، اس کی دوسری ویریشنز دوسرے فورمز پر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جی بالکل، میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ میں آپ کو یہ کنوے کر رہی تھی، ہمیں بتایا کیا گیا، لیکن ہم نے پھر بھی سخت مذمت کا اظہار آفیشیل لیول پہ کیا، یعنی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تو کنوے ہو گیا ہے، اور وہاں فارن سیکرٹری نے بھی میری اطلاع میں یہ ایمبیسڈر منٹر کو بلا کے یہ کنوے کیا کہ ہم نے ایک ساتھ ہی یہ ایکشن لیا ہے۔ ان کی شاید رات تھی، ہماری صبح تھی کل، اور یہ ہم نے فوری طور پر کوآرڈینیٹڈ ایک رد عمل دیا ہے کہ کوئی اس میں دو رائے نہ ہو کہ پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر میں دہراؤں گی کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنا وہ بالکل ہی الگ بات ہے، لیکن جہاں تک بلوچستان یا کسی بھی پاکستان کے حصے کی، اور وہ جیسے آپ تھوڑا ابھی گفتگو کر رہے، دیکھیے وہاں بالکل بات چیت ہو رہی ہے اور کورٹ نے بھی نوٹس لیا، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو سخت الفاظ میں بھی کنوے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا، لیکن کل میری کافی وہاں کانگریس میں بھی میٹنگز تھیں، کافی سینئر لیول پر بھی، میں اب نام تو شاید آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گے، وہ
ہم نے ان کو بھی ڈائریکٹلی براہ راست ہر لیول پہ اچھا شیخ صاحب آخری سوال اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں آپ کے خیال میں چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں آپ کو جو لے آف دا لینڈ ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ جانتی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے امریکہ میں؟ دیکھیے الیکشن ایئر میں بہت کچھ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے بھی عناصر ہیں جو پاکستان اپنے کن لوگوں کا نام لوں لیکن جو تقویت لے رہے ہیں اینٹی پاکستان قوتوں سے, اور تقویت کے معنی آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے پاکستان کے خلاف پچھلے 1-1.5 سال میں مقدمہ یہاں بہت اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم جدھر بھی جائیں, خاص طور سے کانگریس میں ایک بات سننے میں آتی ہے, کافی کرٹیسزم بھی سننے میں آتا ہے دہشت گردی اور خیر اسامہ بن لادن کے حوالے سے, لیکن مجھے اتنا تو, یا میرا جو تجربہ 1 مہینہ ہوا ہے میرا یہاں کے, جب ہماری اس وقت ریویو پروسیس چل رہی ہے, ہم نے ہر جگہ جو ایڈمنسٹریشن میں میٹنگ ہوئی ہے, وائٹ ہاؤس, ڈیفنس, DOD, پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اور ہر سینئر لیول پہ ہوئی ہے, کوئی لیول بچا نہیں ہے, وہاں بہت ہی خیر سگالی اور گرم جوشی سے ویلکم کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو پاکستان اور امریکہ کی رشتے کو بہتر بنانے میں ہو. تو ہم نے کہا دیکھیے ہم باہمی احترام چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ریڈ لائنز نہ کراس ہوں, آپ بھی یہی چاہتے ہیں, تو ایک راستہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. مگر یہ جو کل پرسوں ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے تو ظاہر ہے تعلقات میں ایک سٹرین آتا ہے. ہماری سینٹ بھی اس بات کو اٹھائے گی, ہماری میڈیا بھی اٹھاتی ہے, تو یہ بالکل ایک پاکستان سے کلیئر میسج چلا گیا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. ناظرین, صاحبہ پاکستان کی امبیسڈر ٹو واشنگٹن ہم سے بات کری تھی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ٹیبل پر واپس یہ ایشو رکھتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن ایئر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس تدارک کرنے کے کیا ذرائع موجود ہیں. اسٹے ٹیونڈ.